بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ایک ایسا مہینہ کہ بخاری میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالی جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیطان کو زنجیروں سے جکڑ کر زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کے اوپر انشاءاللہ تعالی ایک علمی گفتگو ہوگی۔ میرے ساتھ میرے بھائی محمد بن اسلم صاحب موجود ہیں۔ جی اللہ کا نام لے کر کے شروع کیجیے۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وامام المتقین وانت رسول رب العالمین۔ شہباز بھائی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں۔ دراصل رمضان پہ بات کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس پہ بات ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ حالانکہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ سے کہتے، اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ لوگ اس زمانے میں صحابہ دعا کرتے تھے کہ یہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دکھا دے، یہ اللہ ہم رمضان کے مہینے کو پا لیں، ہم رمضان کے مہینے کی برکتیں دیکھ لیں، ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیں۔ تو اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے اور اللہ کے رسول تو استقبال کرتے تھے، تو دیکھیے وہ کیا آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ یہ تو فضیلت ہے، ابھی تو رمضان آیا نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے کہ کیا آ رہا ہے۔ دراصل وہ آ رہا ہے، وہ ہے رمضان، اور وہ کیا چیز لا رہا ہے؟ وہ لا رہا ہے مغفرت۔ بے شک اتنا آسان۔ دراصل آپ نے جو حدیث بیان کری اس میں یہی تھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ مغفرت کے دروازے کھل چکے ہیں، آؤ جس کو چاہیے مغفرت لے لو۔ اور جہنم کے دروازے کی جہنم بند ہو چکی ہے، اس وقت جہنم کے دروازے بند ہیں، مغفرت اب بھی لے لو۔ اور شیاطین بند کر دیے گئے کہ جو آتا ہے کان میں ہوا بھرتا ہے، پھونک مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ بند ہے، اب وہ بند ہے۔ مغفرت لے لو۔ بالکل اس تعلق سے ہے کہ مغفرت اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ ایک سال کے اندر ایسے مہینے کے اندر دے رہا ہے، رمضان کے مہینے میں، جو بہت برکت والا ہے، بہت برکت والا ہے۔ دراصل بات جو اب آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا کس لیے ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تمام فضیلتوں پہ ایک فضیلت ایسا مہینہ کہ سب پہ سب سے زیادہ فضیلت اس مہینے کی آ گئی پورے سال کے اندر؟ کیا وجہ ہے کہ رمضان جب آ رہا ہے تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ لوگ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ دکھا دے؟ دراصل رمضان کے جو اصل مہینے یا اصل کام رمضان کے اندر کرنے کا ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا ہے۔ بے شک قرآن میں آتا ہے نا کہ اے مومنو تقوی اختیار کرو، اے انسانو تقوی اختیار کرو۔ پریکٹسنگ مہینہ ہے کہ سب سے زیادہ انسان کی شیاطین بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، برکت والا مہینہ ہے، نورانی ماحول ہے بالکل، اس میں انسان بہت آسانی سے تقوی اختیار کر سکتا ہے، اس لیے یہ مہینہ آ رہا ہے۔ اور تقوی کے تعلق سے بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے والوں کی سب سے زیادہ کوالٹیز کیا ہوں گی کہ جو سب سے زیادہ جنت میں انسان کو لے جائیں گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی والحسن الخلق، کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جن کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں۔ اسی شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جہنم میں جو چیز سب سے زیادہ انسان کو لے جائے گی وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا الفم والفراج، کہ جو دو زبان کے بیچ میں ہے اور جو ٹانگوں کے بیچ میں۔ اور اس پہ سیدھی سیدھی اللہ کے رسول کی ایک حدیث اور ہے کہ جو شخص مجھے ضمانت دے کہ وہ دو جبڑوں کے بیچ کی چیز کی حفاظت کر لے اور جو دو ٹانگوں کے بیچ کی حفاظت کر لے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو تقوی کا تعلق ہے انسان کا، تقوی گین کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر شخص کی مغفرت ہوگی سوائے اس شخص کے دل جس کے دل میں بغض ہے، جس کے دل میں کینہ ہے، جس کے دل میں کسی کی نفرت ہے۔ تو رمضان کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے، رمضان کی تیاری جسے کہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے بھائی، مجھے اس مہینے میں تقوی گین کرنا ہے، مجھے اس مہینے کے اندر جو ہے اپنی مغفرت کروانی ہے۔ یہ مغفرت کا مہینہ ہے دراصل۔ تو اگر کوئی شخص واقعی میں سچے دل سے مغفرت چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے دل سے
ہر کسی کا کینہ اور ہر کسی کا بغض نکال دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ روزے رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے روزے قبول ہوں گے. اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت کوئی نہیں جان سکتا. میں کئی حدیثیں فی البدی گفتگو میں آپ کو کوٹ کر سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے رمضان میں ایک روزہ, تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 70 سال جہنم سے دور رکھے. سبحان اللہ. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. بخاری کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم روزہ رکھو, روزہ تقوی اختیار کرائے گا تمہیں, یعنی تمہاری ڈھال بنے گا, تمہاری ڈھال روزہ بن جائے گا. اب مجھے بتائیے کہ ڈھال کو, جو جنگ میں ڈھال استعمال کرتا ہے انسان, وہ استعمال انسان جب ہی کرتا ہے جب وہ میدان جنگ میں ہے, اور مومن کی زندگی میدان جنگ میں ہے. اور اس کا دشمن کون ہے؟ شیطان, جو اس کو ہمیشہ برے کاموں کی طرف بلاتا ہے, برائی کروانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو برگراتا ہے, اس کو تبلیغ کرتا ہے, برے کام کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ روزہ کیا ہے؟ ڈھال. روزہ ڈھال ہے. تم روزہ رکھو گے, جتنے بھی گناہوں کی تمہاری طرف نسبت ہوں گی وہ سب بچ جائیں گی, حفاظت کرے گا. اچھا, قرآن میں آیا ہے سوم. سوم کہتے ہیں اس مہینے کو, جو اصلی اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ کہتے ہیں جل جانا, یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک وقت مقرر کر کے دیا ہے کہ تم اس میں بھوکے رہو, جس میں تمہاری بھوک کی تپش میں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو جلا کر کے انشاءاللہ ختم کرتا ہے. جی اس پہ جو آپ نے سوم کی بات کری, ایک حدیث اتنی پیاری یاد آئی ہے کہ دل تو کرتا ہے کہ وہ حدیث, اگر ایسی بات ہے نا تو دل تو کرتا ہے کہ رمضان جو ہے وہ پورا سال ہی رہے. بے شک وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر چیز کا بدلہ جنت ہے, لیکن روزے کا بدلہ اللہ خود دے, میں خود دوں گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں. اللہ ایک ہی حدیث میں, ایک ہی حدیث میں, کہ ایک ہی جگہ اسی حدیث میں آ رہا ہے کہ میں خود اس کی جزا ہوں. اس کی جزا ہوں. اچھا, اس میں تقوی کی ہم بات کر رہے ہیں, جو ہم روزہ رکھیں گے ہم تقوی گین کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ سب کو تقوی گین کرائے, تقوی انسان کے اندر پڑے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں, بہت خطرناک بات ہے. اگر تقوی کو سب سے زیادہ آپ کسی نے لگائی ہے تو بد نگاہی اور گانوں نے لگائی ہے. جو شخص اپنی آنکھوں پہ حفاظت نہیں کر سکتا, جو شخص اپنے کان پہ حفاظت نہیں کر سکتا, جو شخص اپنے منہ سے حفاظت نہیں کر سکتا, کیا کر رہا ہے؟ روزہ رکھ کے گالی دے رہا ہے, گانے سن رہا ہے, آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے, اللہ معاف کرے خاتون کو دیکھ رہا ہے. جس شخص کے سب سے زیادہ جو آگ لگا رہی ہے چیز تقوی کے اندر, وہ بدنگاہی, اس کا کانوں کے گانے سننا, اس کے منہ سے اناب شناب باتیں نکلنا, یہ سب سے زیادہ تقوی کو آگ لگاتی ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ذہن جو ہے, ذہن کا تعلق آنکھوں سے سب سے زیادہ ہے. جیسے ذہن آنکھ دیکھے گی کچھ نہ کچھ, وہ اپنے دماغ میں کچھ نہ کچھ بنا لے گی. خاتون کو کسی کو دیکھا, اس کے دماغ میں فوراً اس کی امیج بن گئی. کیوں اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے مسلمانوں اپنی نگاہ, اے مسلمان مردوں اپنی نگاہ نیچی رکھا کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ یہ تقوی کو سب سے زیادہ آگ لگاتی ہے. آپ موبائل چلا رہے ہیں, ریل چلا رہے ہیں, 2-4 ریل آپ نے وہ دیکھی, 3 والی 5 ریل کوئی اور سے آ گئی, آپ کا دل تو کرا نہیں ہٹانے کا, آپ دیکھنے لگے, تقوی کو آگ لگی, ایمان کو آگ لگی. اور جو بدنگاہی کا زنا ہے, حالانکہ سیدھی حدیث ہے, اس میں زنا کا ذکر ہے, اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ بدنگاہی کا کرے گا یا بدکاری کرے گا. اس میں جو حدیث ہے وہ سیدھا کیا ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا, اور سب سے زیادہ تقوی کو آگ لگاتا ہے. اللہ کے رسول, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور گالی دینا نہ چھوڑے, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کتنی ہولناک حدیث ہے کہ تم نے اگر جھوٹ بول دیا روزے میں. اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے, میں اب یہ دوسری حدیث بیان کر رہا ہوں, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ اپنی حفاظت کرے, اپنے ہاتھوں کی, اپنی زبان کی, اپنی نظروں کی حفاظت کرے. اور اگر دوسروں سے جھگڑے, دوسروں سے لڑائی کرے, تو اس کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. سبحان اللہ. یعنی اس کو دعوت بھی دے کہ بھائی میں تو تمہاری گالی کے بدلے میں گالی نہیں دے سکتا, اے بریلوی, میں آپ کو گالی کے بدلے گالی نہیں دے سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. اور ویسے بھی اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے کہ مومن گالی دینے والا, تانے دینے والا, طنز کرنے والا مومن نہیں ہوتا. بالکل نہیں ہوتا. تو روزے سے کیا ہوگا اصل میں, جب آپ روزہ رکھیں گے صبح سے مغرب تک, جب اس ٹریننگ میں رہیں گے, تو یہ سوم کا میں آپ کو پس منظر بتاؤں, اس کا بڑا مزیدار ہے, آپ سنیے, تمام لوگ سن رہے ہیں. سوم اللہ کے رسول کو ابھی نبوت نہیں ہے, اس سے پہلے جو عرب لوگ ہوتے تھے وہ
کہتے تھے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو ٹرین کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کرتے تھے کہ ان کی ٹریننگ ہے، ہم انہیں بھوکا پیاسا رکھیں گے، کیوں؟ تاکہ جب یہ ریگستان میں ہم جنگ پر جائیں یا کہیں ڈاکہ ڈالنے کے لیے جائیں تو وہاں گھوڑے اچھا پرفارم کریں، ان کو پانی کی شدت نہ ہو، بھوک کی شدت نہ ہو، یہ دوڑیں۔ یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے استعمال کرا، ٹھیک ہے۔ رمضان، یہ مہینہ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ مبارک مہینہ جب رمضان کا آتا ہے، دیکھیے کتنے مہینے ہیں، اور سارے مہینوں کا سردار کون ہے؟ رمضان، خوبصورت عبادت والا۔ آپ، میں کہتا ہوں میرے چیلنج، آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجیے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، بر صغیر کا، بر صغیر سے باہر کا، ایجپٹ، مصر، کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجیے، سب سے زیادہ رونق اس کو کب محسوس ہوتی ہے؟ وہ خود بتائے گا رمضان میں جو رونق ہوتی ہے وہ ہمیں پورے سال محسوس نہیں ہوتی۔ اور سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب چاند رات ہوتی ہے، کوئی الارم نہیں ہے، کوئی تراویح نہیں ہو رہی ہے، اگلے دن عید ہو گئی ہے، تو بہت ادھورا محسوس مسجد کی بھیڑ کم ہو رہی ہے، بہت بہت محسوس ہوتا ہے، مسجد کی بھیڑ چلی جاتی ہے۔ لوگوں سے بڑی ہاتھ جوڑ کر جو ہے گزارش ہے کہ جو 5 وقت کی نماز ہم رمضان میں شروع کرتے ہیں اس کو پورے سال کنٹینیو کریں۔ ہم نے بھی نماز کی جو پابندی ہے وہ رمضان کے مہینے کو بینیفٹ بنا کر کے ہم نے شروع کری کہ بھئی اب اگر ہمیں زندگی بھر نماز نہیں چھوڑنی ہے تو یہ رمضان آ رہا ہے، اس میں ٹریننگ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کا مہینہ دیا، 5 وقت کی لگاتار ہم نے نماز شروع کری، اور عید کے بعد پھر نماز ہم سے چھوٹی نہیں۔ بالکل بالکل اسی تعلق سے نا، یہ جو آپ نے ایک بات کہی کہ رمضان آیا ہم نے نماز پڑھی، میں تو بچہ ہی تھا، ہم بچے ہی تھے یار، تو تھے بڑے پیدا ہوئے تھے، سمجھدار پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، رمضان میں روزے رکھے، نمازیں وغیرہ پڑھی، کیا کرا، پھر 15 دن 20 دن نمازیں پڑھتے رہے، اب اللہ کی طرف سے مصیبت آنے چلی، کیونکہ اللہ آزماتا تو ہے ہی۔ بالکل۔ اب اللہ نے آزمانا شروع کرا کہ بھائی اب رمضان میں تو چلو میں نے چھٹی دے رکھی تھی، اب تو دیکھیں ذرا میری بات میں جو آیا ہے یہ پکا ہے، یہ ایسی ہوا بازی کرنا ہے، ہلکی سی آزمائش آئی، ہم نے اب کیا کرا، اللہ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی اور کہا کہ اب نمازیں پڑھ لو تو مصیبتیں بھیج رہو، کوئی بات نہیں، مجھے بھی تمہاری قسم ہے نماز ہی نہیں چھوٹے گی، تو اللہ کا شکر ہے وہ دن آج کا دن ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، نماز نہیں چھوٹی۔ اچھا رمضان کے تو جیسے رمضان کے تو مہینے ہیں جل جاتا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو جلاتا ہے، ایک روزہ رکھو گے تھوڑے گنا جلے، 2 روزے رکھے 2 تھوڑے گنا جلے، حتیٰ کہ 27 شب آ گئی، 28 پہ آ گئے، 29واں روزہ ہے، سارے روزے سارے گناہ اٹھا کے اس نے جلا دیے، تو رمضان کے تو مہینے ہی جل جانا ہے۔ اچھا اتنی پیاری حدیث ہے اور ایک بہت ڈراونی ہے، میں 2 حدیثیں پیش کروں گا، ایک تو بہت پیاری ہے اور ایک تھوڑی سی ڈراونی ہے یا ڈرنے والی ہے، یہ کہہ لیں، ڈرنے والی پہلے بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص، اب یہاں صحابہ کا کیا عالم ہوگا کہ جب بات ہو رہی ہے اور اللہ کے رسول نے کہہ دیا برباد ہو گیا وہ شخص، اور صحابہ وہ ہیں جو جنت اور جہنم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ایسے گناہ نہ ہو جائے کہ ہم برباد ہو جائیں یا ہم جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اچھا کوئی مسلمان آج کے دور میں سوچے کہ اللہ کے رسول آج اس کے سامنے بات کریں کہ برباد ہو گیا وہ شخص، اس کو کیسا محسوس ہوگا؟ وہ کتنا جاننا چاہے گا کہ وہ کون ہے؟ جاننا تو چاہے گا، مگر میں ایک بات، یہ صرف مومن ہی جاننا چاہے گا، جس کے دل پہ جس کے کان پہ جو نہیں رہیں گی جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حالانکہ اگر اس سے کہا جائے اللہ کے رسول آپ کے سامنے آیا تو وہ رو پڑے گا، کیونکہ محبت ایک مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ شخص، اب صحابہ کرام ڈر گئے، اب کسی نے ہمت کر کے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہو گیا کہ ایسی بات آپ کی، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا برباد ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ پتہ ہے اتنی خطرناک حدیث ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور بندہ مغفرت نہیں کرا پا رہا، پتہ کیا چل رہا ہے کہ مغفرت کرانا اتنا آسان ہے جتنا سانس لینا۔ اب دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، معاذ بن جبل سے لاڈل صحابیوں میں سے ایک، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ، جس شخص نے اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نماز ادا کری اور رمضان المبارک کے روزے رکھے، تو وہ شخص انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ معاذ بن جبل اتنے خوش کہ یہ تو چیک پوٹ ہاتھ میں آ گیا کہ میں تو اللہ کے سوا کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتا، نماز بھی پڑھتا ہوں اور صوم رمضان آتے تو میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل بہت خوش، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا میں یہ خوشخبری سب کو نہ سنا دوں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کہ اگر تم نے یہ بات سب کو بتا دی تو وہ لیزی پن اور سستی عبادتوں میں آ جائے گی، اس لیے مت بتاؤ۔ حالانکہ معاذ بن جبل نے جاتے جاتے اس دنیا سے یہ بات بتا دی تھی، کیونکہ بتانا ضروری تھا۔ اب انسان یہ سوچے کہ اتنا مبارک مہینہ آ رہا، اس کے بعد اس کی مغفرت کیوں نہیں ہو پائی؟ اگر نہیں ہو پائی، خیر اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مغفرت کرے، امید ہے ہر کسی کی مغفرت کرے گا انشاءاللہ، تمام روزے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایپیسوڈ یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔